بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج ہے 12 ستمبر اور سال ہے 2019. دن ہے آج جمعرات کا. آج دو تین چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہیں اسلام آباد میں. ایک تو وزیر اعظم عمران خان پہ باقاعدہ طور پہ فزیکلی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. قومی اسمبلی کے اجلاس میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا, اس پہ بھی بات کریں گے. پھر بلاول بھٹو زرداری آج بہت ہی ایک دوسری انتہا تک چلے گئے, اس پہ بات کریں گے. لیکن اس وقت سچویشن کیا ہے, میں یہی بتا رہا ہوں کہ ہماری اپوزیشن کا رویہ کیا ہے, اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے, اور اس وقت ریجن کی کیا سچویشن ہے, اور پاکستان کے داخلی حالات کیا ہیں, اور حکومت کی اور تمام سیاسی قیادتی کی اس وقت ترجیحات کیا ہونی چاہیے. اس وقت آپ کو پتہ ہے مقبوضہ کشمیر اور افغانستان کی وجہ سے صورتحال انتہائی گھمبیر ہے, ایسٹرن بارڈر پہ بھی ویسٹرن بارڈر پہ بھی. مقبوضہ کشمیر میں ہم نے دیکھ رہا آج بھی ہمارے ایک سپاہی جو ہیں بہاول نگر سے ان کا تعلق تھا, غلام رسول, وہ لائن آف کنٹرول میں بھارتی فوج کا نشانہ بنے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا. یہ ہے لائن آف کنٹرول پہ سچویشن. انڈیا کے آرمی چیف نے آج جو کچھ کہا کہ ہم ریڈی ہیں جناب, ہمیں جب بھی آرڈر ہوگا ہم حملہ کر دیں گے آزاد کشمیر پہ. یہ وہاں پہ ہو رہا ہے. پھر ایک ڈپلومیسی چل رہی ہے. 27 ستمبر کو پرائم منسٹر نے جانا ہے پاکستان نے, چھوڑ دیں وہ عمران خان ہے, یہ کوئی بھی ہے, وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, انہوں نے پاکستان کا مقدمہ پیش کرنا ہے 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں. اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں, سفارتی سطح پہ کوششیں کی جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے سعودی عرب کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, اور یہ ایک مہینے میں دوسرا وزٹ تھا سعودی عرب کے ڈیفنس ایڈوائزر کا, جنرل طلال کا. یہ ڈیفنس انتہائی امپورٹنٹ آدمی ہیں, اور کراؤن پرنس اور جو کنگ سلمان ہیں یہ ان کے ایڈوائزر ہیں. جنرل طلال ان کا یہ دوسرا وزٹ تھا, انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی, امپورٹنٹ تھی. یہ ساری چیزیں وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں, امریکہ جانے سے پہلے وہ دورہ کریں گے اور اس میں کچھ چیزیں فائنل کی جائیں گی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان, اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے, وزیر اعظم عمران خان, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, وہ دن رات ان کوششوں میں مصروف ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو جنگ سے بھی بچایا جائے اور اپنا حق جو ہے کشمیر کا وہ بھی حاصل کیا جائے. اور اس وقت ضرورت تو تھی کہ ہماری اپوزیشن جو ہے وہ بھی ساتھ ہوتی, لیکن اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خواہ پیپلز پارٹی کی ہے یا نواز لیگ کی ہے, اس کی آدھی سے زیادہ جو قیادت ہے وہ یا جیلوں میں ہے یا مفرور ہے. احتساب عدالت احتساب کے عمل سے گزر رہی ہے, اور ایک لارا لگایا ہوا ہے ڈیل کا, پلی بار گین کا. یہ سب کچھ چل رہا ہے. وہ خواہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو, مولانا فضل الرحمان صاحب ہو, نواز شریف صاحب ہو, یہ سب کے سب یہ دوسری سائڈ پہ. اور آج پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن تھا, مشترکہ اجلاس تھا. پارلیمان کا پہلا سال مکمل ہوا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا یہ دوسرا خطاب تھا. پہلے سال کے مکمل ہونے پہ ان کا ایڈریس تھا. ان کی تقریر کا زیادہ تر حصہ جو تھا وہ کشمیر, مقبوضہ کشمیر کی صورتحال, جو وہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں اس کے بارے میں تھا. لیکن اپوزیشن نے آج وہ کام کیا ہے, میرا خیال ہے کہ انڈین اپوزیشن بھی شاید یہ کام نہ کرے. انڈین اپوزیشن نریندر مودی کا ذلیل کر رہی ہے, ادھر ستیہ ناش کر رہی ہے مقبوضہ کشمیر کی وجہ سے کہ اس نے ملک کی سلامتی داؤ پر لگا دی ہے. دوسری جانب ہماری اپوزیشن بھی نریندر مودی کے کاز کو سپورٹ کر رہی ہے, اور یہاں پہ کسی قسم کی یونٹی شو نہیں کر رہی. وہ جو بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ مقدمات واپس لیں, ہمارے جو بندے پکڑے ہوئے ان کو رہا کریں, یہ احتساب کا عمل بند کریں. ان کی یہ ڈیمانڈز ہیں, اس کے علاوہ ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. تو آج پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن تھا, اور یہ ایک بات بتا دوں کہ پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نواز, یہ دونوں جب 88 سے لے کے تو 99 تک یہ دونوں دست و گریباں اسی طرح رہی ہیں. صدر عیسیٰ خان آتے تھے تو گو بابا گو کے نعرے لگائے جاتے تھے, ان پہ چوڑیاں پھینکی جاتی تھیں یہاں تک ان کی تقریر کے دوران. اس کے بعد فاروق لغاری صاحب پریزیڈنٹ تھے, وہ خطاب کرنے آتے تھے, ان پہ بھی چوڑیاں اور چادریں پھینکی جاتی تھیں.
ان کو تو وہ اقتدار پسند ہے، وہ جمہوریت پسند ہے جس میں ان کو اقتدار ملے، وہ ملک پسند ہے جس میں ان کا اقتدار ہو، وہ پارلیمنٹ پسند ہے جس میں ان کو اقتدار ہو۔ جہاں ان کا اقتدار نہیں ہے یا اپوزیشن میں ہیں یا مصائب کا شکار ہیں، پھر نہ ان کو پاکستان عزیز ہے، نہ پارلیمنٹ عزیز ہے، نہ جمہوریت عزیز ہے۔ اور آج بلاول زرداری صاحب تو کئی ہاتھ آگے نکل گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آرٹیکل 149 کی بات کی جا رہی ہے، جس کا مقصد کراچی کا گند صاف کرنا ہے، کچرا صاف کرنا ہے، وہاں کے عوام کو اچھی زندگی دینی ہے، وہ بات کی گئی۔ ایک تجویز آئی تو انہوں نے کہا کہ جناب بنگلہ دیش کی طرح سندھو دیش بن جائے گا، سرائکی دیش بن جائے گا، یہ یہاں تک چلے گئے۔ پھر انہوں نے کراچی کی صورتحال کو مقبوضہ کشمیر سے ملا دیا کہ مودی کشمیر پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے اور یہ کراچی پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی کیا کہنا چاہیے قابل مذمت جو بھی کہہ لیں، تو مسئلہ یہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے یہ نواسے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اقتدار کی خاطر جو کچھ کیا وہ ہمارے سب کے سامنے ہے۔ اس لیے وہ غلط نہیں ہے، تاریخ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا تھا اور بنگلہ دیش کی بنیاد رکھی تھی، تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ چیز خب سے باطن جو ہے وہ ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ تو آج جوائنٹ سیشن کے دوران ایک تو یہ ہو گیا، پھر وہاں پہ غیر ملکی سفارتکار بھی بیٹھے تھے، لیکن ان کو کوئی اس کا خیال نہیں تھا کہ یہی فوٹیج انڈین میڈیا استعمال کرے گا کہ کشمیر پہ جب بات ہو رہی تھی تو اپوزیشن وہاں کی کیا کہہ رہی تھی، تو یہ چیزیں وہ استعمال کرے گا اور ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگی۔ غیر ملکی سفارتکار جن کو مہمان کے طور پہ بلایا گیا تھا اسپیکر کی طرف سے، پریزیڈنٹ کی طرف سے، ان کو بلایا جاتا ہے مہمانوں کو کہ آئیں جی ہمارا ایک بہت اچھا ایونٹ ہے، قومی ایونٹ ہے، آپ سنیں، تو وہ کیا تاثر لے کے گئے ہوں گے یہ بھی ہمارے سامنے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سلوگنز بلند کیے گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسپیکر ڈائس پہ چڑھنے کی کوشش کی گئی تو سارجنٹ ایٹ آرم نے روکا ان کو، سیکورٹی کے لوگوں نے روکا، ورنہ یہ اسپیکر کے ڈائس پہ اوپر جا رہے تھے، ان کا گھیراؤ تو کیا ہی ہوا تھا، اوپر جا رہے تھے۔ پھر وزیر اعظم عمران خان پہ حملے کرنے کی کوشش کی گئی، ایک رکن قومی اسمبلی آ رہے تھے، ان کو حکومتی ارکان نے روکا۔ تو یہ میسج کیا دینا چاہ رہے تھے؟ میسج صرف یہی تھا کہ ہمیں بالکل نہ پوچھا جائے، ہم نے جو کچھ 6,000 سے 30,000 ارب روپے قرضہ اگر کر دیا ہے تو ہم سے نہ پوچھیں، ہم نے اس ملک کو برباد کر دیا تو ہم سے نہ پوچھیں، جو کچھ مال ہم سے واپس مانگا جا رہا ہے وہ بالکل نہ مانگیں۔ یہ ساری کی ساری آج کی سچویشن تھی جس کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا گیا، لیکن کریڈٹ گوز ٹو پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی کہ انہوں نے بڑے تحمل سے اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آج اپنا خطاب مکمل کیا۔ لیکن آج کے خطاب کی ایک اور بھی تھی بات، اور وہ یہ تھی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آج کے اجلاس میں نہیں آئے، پاک بحریہ کے سربراہ موجود تھے، پاک فضائیہ کے سربراہ تھے، اور چیف آف جنرل اسٹاف جنرل ندیم رضا تھے، یہ تمام لیڈرشپ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر تھے، لیکن جنرل باجوہ آج نہیں آئے، اور شاید ان کو پتہ تھا کہ یہ جو کچھ غل گپاڑا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسرا، عین اس وقت جب یہ ہلا گلا کر رہے تھے، اس وقت جو جنرل طلال تھے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، سعودی ایڈوائزر ہیں، ڈیفنس ایڈوائزر، وہ اس وقت GHQ میں ملاقات کر رہے تھے، اور اس میں ڈیفنس کوآپریشن کو انہانس کرنے میں بات ہو رہی تھی، دیگر اہم امور ڈسکس ہو رہے تھے، کشمیر کی سچویشن ڈسکس ہو رہی تھی۔ یہ رہا، کیونکہ اس کی ریزن بتا دوں کہ یہ خاص طور پہ جب سے کشمیر کرائسس شروع ہوا ہے تو کوشش یہی ہو رہی ہے، کیونکہ انسانی حقوق کی جو جنیوا میں انسانی حقوق کمیشن کا اجلاس تھا، اس سے ایک اچھی خبر آئی ہے، 50 سے زائد ملکوں نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے 50 سے زائد تقریباً 58 کنٹریز ہیں، انہوں نے
بات کی ہے اور انڈیا کو کہا ہے کہ آپ یہ اقدامات کریں تاکہ مقبوضہ کشمیر میں جو شہری ہیں ان کو ان کی زندگیوں کو بنیادی حقوق میسر ہوں۔ دوسرا ایک امپورٹنٹ بات چل رہی ہے وہ ہے وایا سعودی عرب امریکنز کے ساتھ، کیونکہ امریکہ نے ایک بار پھر پریزیڈنٹ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں۔ ابھی بھی یہ پیشکش موجود ہے اور ہمارا دفتر خارجہ یہ کہہ چکا ہے کہ جناب پاکستان ریڈی ہے، انڈیا جب بھی ریڈی ہوگا وہ ثالثی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈ پہ یہ چیزیں آپس میں کچھ جڑی ہوئی ہیں اور ابھی بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی تصادم نہ ہو اور مقبوضہ کشمیر کی سچویشن کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ مقبوضہ آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی اجلاس ہوا ہے جس میں اس بات پہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ عوامی اجتماع کی صورت میں جایا جائے۔ اور کل اسی لیے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں حکومت کی پریورٹیز اور پاکستان کی پریورٹیز اس وقت سب سے بڑی کشمیر ہے، لیکن اپوزیشن اس میں بالکل آئسولیشن میں ہے، وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے۔ کل آزاد کشمیر میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، بہت بڑے ریلی، بہت بڑے اجتماع سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کریں گے، جس کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے کہ پبلک اوپینین کو، خاص طور پہ عالمی رائے عامہ کو ایک پیغام دیا جائے اور مسئلہ کشمیر اجاگر کیا جائے اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ اجاگر کی جائے۔ تو کل عمران خان کا جو ایونٹ ہے مظفر آباد میں وہ محض ایونٹ نہیں ہے، اس میں صرف وزیر اعظم عمران خان نہیں ہوں گے بلکہ بہت سارے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے نمایاں افراد جو ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ جانے کا اعلان کیا ہے، اور بنیادی طور پہ کیونکہ یہ اعلان کیا ہے 27 ستمبر تک، جب تک کہ UN جنرل اسمبلی میں اجلاس ہوتا ہے اس میں خطاب کرنا ہے، پاکستان نے اپنا موقف پیش کرنا ہے، تو اس وقت تک یہ ایک سافٹ کمپین جو ہے کشمیر کے معاملے کو اجاگر کرنے کے لیے یہ چلتی رہے گی۔ تو کل جمعہ ہے چونکہ اور جمعے کا دن کیا گیا ہے مخصوص، تو کل وزیر اعظم عمران خان مظفر آباد میں اسی سوچ کو آگے بڑھائیں گے، اسی نیریٹو کو آگے بڑھائیں گے تاکہ عالمی سطح پہ مسئلہ کشمیر زندہ ہو اور لوگوں کے ضمیر کو جگایا جا سکے، عالمی ضمیر کو، کہ وہ اس طرف توجہ دیں۔ تو یہ تھی صورتحال کہ اس وقت آپ خود اس بات کو جج کریں کہ کیا چل رہا ہے، اور مسلم لیگ نواز کے خواجہ آصف صاحب نے ان تمام خبروں کی تصدیق کی ہے جو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً دیتے رہے ہیں کہ مریم بی بی کی خاموشی بھی ڈیل کا حصہ تھی لیکن نتائج نہیں ملے، اور ابھی بھی شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تجاویز دے رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ابھی چل رہی ہیں، لیکن یہ پلی بارگین ڈیل اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ کیسے ہوتی ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔